حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ حضرت حنہ اور حضرت عمران کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ دونوں اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ درخت پر ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور ان سے پیار کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنہ کا دل بھر آیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ حضرت حنہ نے منت مانی کہ اگر اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے گا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو بچہ بیت المقدس کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا، صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتا اور عبادت گاہ میں خدمت کرتا۔ اللہ تعالی نے حضرت حنہ کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ حضرت حنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی تاکہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت حنہ پریشان تھی کہ میں بیت المقدس میں جہاں لڑکوں کو خدمت کے لیے نظر کیا جاتا ہے ایک لڑکی کو کیسے نظر کروں گی اور میری منت کیسے پوری ہوگی۔ تو حکم تعالی ہوا اپنی بیٹی کو بیت المقدس کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کرو۔ حضرت حنہ نے اس خوبصورت بچی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عمران وفات پا گئے تھے، اس لیے حضرت حنہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کی کفالت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجابرین وہ قلم جس سے توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کا قلم اللہ رب العزت کے حکم سے پانی میں الٹی طرف بہہ گیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار پائے۔ اس طرح مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی رضامندی کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ انہوں نے حضرت مریم کی دل و جان سے پرورش کی۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے بڑھتی گئیں۔ جب آپ کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس ملنے آتے تو دیکھ کر حیران ہوتے، آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ اللہ کی حضرت مریم علیہ السلام پر بے شمار عنایات تھیں۔ اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو رزق عطا کیا کرتے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام پوچھا کرتے یہ سب کون تمہیں دیتا ہے تو فرماتی یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ نے حضرت مریم کو اپنے پسندیدہ اور مومن بندوں میں شمار کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ حضرت مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے اور لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت مریم ایک غیر شخص کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بولیں، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور تجھے اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام فرمانے لگیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور ایسا ہی ہوگا، اور وہ بچہ اللہ کے حکم سے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنے گا اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام پر ایک پھونک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئیں۔ پھر درد زاہ انہیں کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ منہ سے نکل آیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ اور پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور اپنے جسم کو تقویت پہنچا اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر انتہائی غضبناک ہو گئے، الزام تراشیاں اور تانے بازیاں شروع کر دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگیں اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ شیر خوار بچہ کیسے بولے گا؟ اچانک بچے نے بولنا شروع کیا کہ میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 برس ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور عمر مبارک 51 سال بتائی گئی ہے۔